السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے آج کی اہم خبر جو کافی سنجیدہ ہے، بلوچستان سے آ رہی ہے، اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی کئی بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ بلوچستان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بلوچستان میں ایسی کارروائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور آج جو وہاں پہ دو جگہ پہ جو جنگ ہوئی ہے، اس میں سیکیورٹی فورسز نے جو آپریشن کیا، اس میں 23 دہشت گرد دو مختلف جگہوں پہ 23 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایف سی کے 18 جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے ضلع کلات کے علاقہ منگوچر میں رات کو کوئٹہ کراچی شاہراہ کو بلاک کرنے کی کوشش ہوئی، جس پر سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی اور 12 دہشت گرد ہلاک اور 18 جوان شہید ہوئے۔ دوسری جگہ ہرنائی میں جو ایک آپریشن ہوا ہے بلوچستان میں، اس میں 11 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آج اس سلسلے میں ایک اور یہ دو واقعات ہوئے ہیں۔ بڑا ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ سی پیک 2 بھی جاری ہے اور اس پہ بھی یہ سارا اس سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ اور ہماری آج کی پروگرام کا اگر ہم اس کی طرف چلیں تو ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی یوٹیوبرز کا لالچ خان کی سیاست کو لے ڈوبا۔ اور اس پہ ہمیں جوائن کریں گے علی محمد خان صاحب، جو ایم این اے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ کو بتائیں گے جو دسمبر میں ان یوٹیوبرز نے کتنے کروڑ روپیہ کمایا، ان لوگوں کو بیوقوف بنا کے، جھوٹ بول کے، جو گھروں میں بیٹھے ورکرز ہیں، سادہ لوگ ہیں، ایماندار ہیں، صحیح سیاست کرنا چاہتے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ خود یہ سب یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہیں، ان کے خاندان باہر بیٹھے ہیں، لیکن یہ یہاں کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کو اور عمران خان کو جیل میں دیکھ کے یہ خوش ہیں، ان کا نقصان دے کے یہ ڈالر کماتے ہیں، اپنا ان کا ایک حلوہ چلتا رہے۔ خان کی سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے، پی ٹی آئی کی سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے، ورکرز مر رہے ہیں، پی ٹی آئی قیادت جیلوں میں جا رہی ہے، خان صاحب جیل میں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو اس پہ ہم بات کریں، یہ بہت عام ایشو، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ لوگ اتنے ڈالرز کما رہے ہیں اور خود باہر بیٹھے ہیں، لیکن یہاں پہ لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ سکون نہ ملے۔ اور اس کے بعد ہمارا آج کا ہاٹ ایشو کراچی مسائل کا گڑھ، سیاسی خلا کون پر کرے گا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو قصوروار قرار دے رہی ہے، ایم کیو ایم کو قصوروار قرار دے رہی ہے۔ ایم کیو ایم اور کراچی کے تاجر یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز سندھ کی چیف منسٹر کچھ عرصے کے لیے آ جائے اور مراد علی شاہ پنجاب کی چیف منسٹر بن جائیں، جس پہ ایک نیا وہاں پہ تنازع کھڑا ہوا ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے مفتاح اسماعیل صاحب سے، جو سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی سے، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے اور کیا جو عوام پاکستان پارٹی ہے یہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے بھی یا نہیں، وہاں کراچی میں کم از کم یہ کچھ اپنی اس خلا کو پور کر سکتی ہے یا نہیں۔ اور ایڈیٹوریل ہمارا آج کا ہوگا اس ایشو پہ جس نے کم از کم میرا سر تو شرم سے جھکا دیا ہے، اس اونیجا اینڈریو، وہ امریکی سیاہ فام خاتون جو کراچی میں موجود ہے اور جس کو اپنے رنگ اور شکل کے لیے کی وجہ سے اس کو ایک مذاق ان کا اڑایا گیا ہے، اور پاکستان کے بہت سینئر عہدیداروں کی طرف سے، گورنر سندھ کی طرف سے اور میئر کراچی کی طرف سے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، ہمارا کلچر اور ہماری اخلاقیات اتنی کیوں گر گئی ہیں کہ اسلام نے جس چیز کی تعلیم دی کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ہم لوگوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، لیکن جو تعلیمات ہے اصل اس کو ہم بھلا کیوں بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ایڈیٹوریل شروع کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری، علی محمد خان صاحب، ایم این اے رہنما پاکستان تحریک انصاف، خوش آمدید سر۔ بات ہم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست پہ، یہاں پہ ایک یہ تاثر بن رہا ہے۔ پہلے اگر میں آپ کو سنا دوں کہ خان صاحب مائنس نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے سب سے بڑے سیاسی مخالف پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ہے، سنیے ذرا۔ خان صاحب ویسے مائنس ہو رہے ہیں سیاست سے؟ لیکن جہاں تک مائنس ہونے کا تعلق ہے، نہیں، مائنس نہیں ہو سکیں گے۔ پچھلے 70 سال آپ دیکھ لیں، اگر مائنس ہونا ہوتا تو پھر ذوالفقار علی بھٹو مائنس ہو چکے ہوتے، بے نظیر مائنس ہو چکی ہوتی، میاں نواز شریف جو ہے وہ مائنس ہو جاتے۔ یہ اس طرح سے یہ طریقہ مائنس کرنے کا ہے ہی غلط۔ علی محمد خان صاحب، آپ نے سنا، آپ کے مخالف ہیں، آپ کی حکومت میں ان کو سزائے موت کا ایک ان پہ کیس بنایا گیا، جھوٹا تھا، اور بہت سارا عرصہ جیل میں رہے، کتنے ظلم ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سیاست سے مائنس نہیں ہو سکے، تو یہ بات تو آپ کے سب سے بڑے سیاسی مخالف کی طرف سے
طے ہو گئی. اب سیاست کرنی ہے خان صاحب نے, ان کی جماعت نے. ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ خان صاحب کو سیاسی اور جمہوری رستے پہ وہ یوٹیوبرز نہیں چلنے دے رہے, اور کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی جماعت سے ان کا تعلق ہے, وہ اس طرح کی ایک اگریسو قسم کی انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے جس میں خان صاحب مسلسل اگر جیل میں رہیں, پی ٹی آئی کی لوکل قیادت جیل میں رہے, اور یہاں کے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ مرتے رہیں, زخمی ہوتے رہیں, جیلوں میں رہیں, اور ان کے ڈالرز بنتے رہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایسے چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہاسٹیج بن چکی ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا ایسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. افسر صاحب, سب سے پہلے تو جو بات آپ نے رانا ثناء اللہ کی ہے وہ میرا بھی نکتہ ہے. سیاست میں مائنس کرنے کا اختیار اللہ کے بعد پاکستانی قوم کو ہوتا ہے, اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا 11 سالہ مارشل لائی دور پیپلز پارٹی کا سیاسی خاتمہ نہ کر سکا. لیکن جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اور زرداری صاحب کے نیچے جب 2008 سے 13 تک 5 سال کی حکومت رہی, اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی سکڑ کے سندھ میں وہ سکڑ گئی, بلکہ کراچی سے بھی آؤٹ ہو گئی, لاہور سے, پنجاب سے بھی آؤٹ ہو گئی, خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بھی آؤٹ ہو گئی. تو یہ اختیار بند کمروں میں بیٹھے کچھ لوگوں کا نہیں بلکہ پاکستانی عوام کا ہے کہ وہ پرفارمنس کی بنیاد پہ اگر کسی کو مائنس کرنا چاہیں, اور مائنس کا مطلب سیاسی خاتمہ بھی نہیں ہوتا. سیاست میں کبھی آپ بیک سیٹ پہ جاتے ہیں, کبھی آپ فرنٹ پہ آتے ہیں, عوام آپ کو ووٹ کرتی ہے, آپ حکومت میں آ جاتے ہیں, آپ کو ووٹ آؤٹ کر دیتی ہے, آپ پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں یا پارلیمنٹ سے ہی باہر ہوتے ہیں. جیسے مثال جماعت اسلامی, اس وقت جماعت اسلامی کا قومی اسمبلی میں ایک بھی ممبر نہیں ہے. وہی جماعت اسلامی ہے جو کسی زمانے میں اپوزیشن لیڈر ان کا تھا, ان کا اور جمعیت کا مشترکہ مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ قاضی حسین احمد صاحب کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. اب اس دوسرے نقطے پہ آتے ہیں جو آپ کا مین مدعا ہے. جی جی میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیے یوٹیوبرز اسی پہ بات کریں گے جو چیز عوام کے دل کے قریب ہوگی. اور اگر کوئی شخص ایک سیاسی لیڈر ہے اور وہ بھی عمران خان صاحب کے پائے کا لیڈر ہے, تو لیڈر نہیں بلکہ یوٹیوبرز, میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آپ کو اسی چیز کی طرف نشاندہی کرے گی اور اس پہ بات کرے گی جو وہ لیڈر نیریٹو سیٹ کرتا ہے. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اور ان کے کہنے پہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس میں بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے, یا جنرل سیکرٹری سلمان راجہ ہیں, یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب گنڈا پور صاحب, یہ اس نیریٹو کو لے کے جاتے ہیں, اور اس نیریٹو کی بنیاد پہ پھر یوٹیوبرز جو ہیں وہ بات کرتے ہیں. یوٹیوبرز نہیں بلکہ عمران خان صاحب نیریٹو سیٹ کرتے ہیں جس پہ یوٹیوبرز اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ہاں یہ بات البتہ صحیح ہے کہ جو لوگ اس وقت ہمارے پوائنٹ آف ویو سے متفق ہیں اور ہمارے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے خلاف بات کرتے ہیں لوگوں کو نہیں دیکھ رہے, کیونکہ لوگ دلوں میں تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو جگہ دے چکے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا, آپ نے یہ بات آپ نے بھی کی, ظاہر ہے میں بھی اس پہ متفق ہوں کہ مائنس نہیں کیا جا سکتا. تو ایک سیاستدان کو سیاسی اور جمہوری راستہ اختیار کرنا چاہیے یا لاٹھی ڈنڈے جھگڑے کا, جیسے کہ آپ کے ابھی جو جنید اکبر صاحب جن کو صوبائی صدر بنایا گیا ہے, ان کے میں آپ کو الفاظ صرف بتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے اختیار دے, میں ان سب کو نشان عبرت بناؤں گا. کون سا سیاستدان اس طرح بات کرتا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور یوٹیوبرز ان کی بات آگے لے کے چلتے ہیں, تو یہ سیاست اور جمہوریت کا راستہ اس طرح ہوتا ہے. آپ اس طرح سیاستدان لوگوں کے دلوں کو اس طرح کے الفاظ سے جوڑتے ہیں. فرق کیا ہے پھر ایک فیشسٹ میں اور سیاستدان میں؟ دیکھیں ان میں ایک سیاسی بات کی ہے, اور مثال بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عوام آپ کو ریجیکٹ کر دے گی, اور سیاست میں سب سے بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ عوام آپ کو ووٹ نہ دے اور اختیار دے دیں. نہیں مجھے اختیار آ گیا تو عبرت کی مثال بنا دوں گا, یہ نہیں کہا کہ عوام بنا دیں. ان کے اختیار میرے پاس, اللہ اختیار دیتا ہے نا, اللہ اختیار دیتا ہے تو اللہ دیکھتا بھی ہے کہ آپ استعمال کیسے کرتے ہیں. ماضی میں جس طرح اختیار استعمال کیا گیا اس پہ معذرت کی نہیں ہے ابھی تک, اور اگلا اختیار آنے پہ کہہ رہے ہیں کہ عبرت کی مثال بنا دیں گے. مطلب یہ سیاست کس طرح کی ہے, مجھے آپ سمجھائیں. ابصار صاحب اپنی بات کی وضاحت تو جنید صاحب خود کریں گے, لیکن
وہ تیسری بار MNA بنے ہیں اور ابھی PAC کے چیئرمین ضرور بنے ہیں، لیکن ان کے پاس کمیٹیوں کی چیئرمین شپ بھی رہی ہے، اور وہ ایک ایسے صوبے سے ان کا تعلق ہے جہاں ان کی جماعت یعنی میری جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پچھلے 10-11 سالوں سے۔ کوئی ایک مثال کو یہ نہیں بتا سکتا جہاں جنید اکبر خان یا جنید کے علاوہ کوئی اور بھی نظریاتی PTI کا کوئی ورکر ہو، مجاہد خان ان کے ساتھ ہمارے MNA ہیں، سوات میں مراد سعید صاحب ہیں، وہاں سلیم الرحمان صاحب ہیں، یہاں فضل خان ہے نیچے 4 صدے میں، اور پشاور میں ارباب شیر علی صاحب ہیں، عاطف خان ہے مردان سے، میں ہوں یہاں۔ صرف جنید نہیں، کسی کو بھی آپ کیا کسی نے کسی ایسے کے ذریعے کسی پہ غلط پرچے بھی کہا؟ ہمارے پاس اختیار تھا، آج بھی ہے، نہیں ہم قانون کو فالو کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دین ہمیں اس سے منع کرتا ہے۔ ہمارا لیڈر جو ہے عمران خان کو الرحمان صاحب کے ماننے خلاف والا آدمی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے رائٹ ہینڈ مین پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں غلط پرچہ درج کیا گیا، لیکن چلیں اس کو رہنے دیں۔ میرا یہ سوال ہے، 12واں سال ہے آپ کی حکومت کو KP میں، آپ 8 فروری کو KP کو بند کر کے اپنی حکومت ہے جہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر کے، یہ تو آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کیا حاصل کریں گے اس سے KP کو بند کر کے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، اپنے ہی صوبے کو بند کر کے؟ ابصار عالم صاحب، ابھی تو صوابی نے جلسے کا پلان ہے، کیا انہوں نے احتجاج کے سلسلے کو مزید بڑھانا ہے؟ وہ تو پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مشورے کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ کہا ہے انہوں نے کہ ساؤتھ سے موٹر وے بند کر دیں، وہاں سے شارع ریشم بند کر دیں، یہاں سے GT روڈ بند کر دیں، یہ سب کہا ہے انہوں نے آپ ہی کے ساتھی سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب کے پروگرام میں اس طرف انڈیا دیا تھا، لیکن کیا ابھی روڈ بلاکیج کی طرف تحریک انصاف نے جانا ہے یا نہیں جانا، اس پہ فیصلہ بھی ہونا ہے۔ فی الحال صوابی میں جلسے کا ایک بطور احتجاج ایک بڑا گیدرنگ ہوگی، اور ساتھ میں لاہور میں بھی۔ ہاں البتہ ہمیں یہ عجیب لگ رہا ہے کہ ایک جلسے سے پنجاب حکومت کی جان کیوں جا رہی ہے۔ آج بھی عالیہ حمزہ بی بی کو اور ہماری لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کی کوشش سنائی کی گئی، جو کہ وکلاء نے اور عوام نے ایک طرح سے اس چیز کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور وکلاء جو ہے انہوں نے ریسکیو کیا ہے قانون کی مدد سے، لیکن ایک جلسے سے پنجاب حکومت کی جان جا رہی ہے، عجیب بات ہے۔ اچھا نہیں خان صاحب، مجھے یہ بتائیں، میں جو میرا سوال بنیادی وہیں ہے کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی اگزامپل دی، پیپلز پارٹی کی دی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دی، نواز شریف صاحب کی دی۔ دیکھیں وہ ان کو مائنس کوئی نہیں کر سکا، لیکن بہرحال انہوں نے بات چیت کی، سسٹم کے ساتھ واپسی کا راستہ بنایا۔ 5-7 سال بعد جب بھی وہ جتنا بھی ٹائم لگا وہ واپس آئے، اور آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہیں نہ کہیں پہ نظام کا حصہ ہیں، خدمت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ایک الگ ایشو ہے۔ آپ کی پارٹی کو 3 سال ہو گئے ہیں سڑکوں پہ، آپ کے خان صاحب سیاست میں ہیں، سیاستدان کو کیوں سیاسی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ ورکرز کو مروانا، اپنے آپ کو تکلیفیں دینا، جبکہ ماضی بھی گواہ ہے، حال بھی گواہ ہے کہ سیاست کو تو مذاکرات سے ہی آگے چلے گی۔ لیکن جو چند ایک یوٹیوبرز ہیں، آپ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ تو وہ بہت بولتے ہیں، کروڑوں روپیہ وہ کما رہے ہیں، باہر وہ رہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ کتنا انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کتنی بار قسمیں اٹھا کے لوگوں کو، عام لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ نہ ان کے بچے جلوسوں میں آتے ہیں، نہ لیڈرشپ کے بچے جلوسوں میں آتے ہیں، عام ورکر کے بچے جلوسوں میں آتے ہیں، مرتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں۔ کیوں ہم یہ کر رہے ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے، پرامن طریقے سے کیوں نہیں؟ پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی آپ نے آڈیو لیک سنی ہوگی، وہ یوٹیوبر کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے نا، تو آپ کے اندر یہ اختلافات تو ہیں، 2 نظریے تو ہیں، تو آپ سیاسی اور جمہوری نظریے پہ کیوں نہیں چل رہے؟ اس کا جواب دیں مجھے۔ ایک تو مائنس کی آپ نے بات کی، تو ہاں عوام بھی لیڈرشپ کو مائنس کرتی ہے ووٹ نہ دے کر، اور کچھ لیڈرشپ اپنے بیانیے کو زہر کا پیالہ پلا کے اپنے آپ کو مائنس کر دیتے ہیں، جیسے میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ میں کہوں گا کہ گھڑا، آپ کا فائدہ ہوا، اس کے بعد اس کا گلا، آپ کا فائدہ ہوا، آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ نقصان کیے جا رہے ہیں اپنا، 3 سال سے آپ سسٹم سے باہر ہیں۔ جب آپ نے بات کر لی، کریں آپ تو واپس آئیں، 2 سال میں واپس آ جائیں گے۔ آپ نے لمبی بات کر لی، تو اب میں اپنی بات کر لوں نا۔ ٹھیک، آپ نے مائنس کی بات کی ہے، تو مجھے بھی حق ہے نا رائے کا۔
تو میاں صاحب نے صحیح ہے. جب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دیا، آپ کو یاد ہوگا لوگ جوک در جوک ان کو سننے کے لیے آئے. مریم صاحبہ نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے، ہمارے دور میں کیے، میں ان کو کرنے دیا. اگر ہم چاہتے خدا نخواستہ تو یہ فستائیت کیا ہم نہیں کر سکتے تھے جو آج مریم صاحبہ کے نیچے پنجاب میں ہو رہی ہے یا شہباز صاحب کے نیچے پورے پاکستان میں ہو رہی ہے؟ ہم نے نہیں کیا. ہم نے ان کو کرنے دیا، جلسے ان کو کرنے دیے. وہ لاہور میں نکلی، وہ گجرانوالے میں نکلی. لیکن جب انہی کے والد محترم نے فارم 47 کے ذریعے ہاری ہوئی سیٹوں کو جیت میں تبدیل کر کے ایک عارضی سی حکومت بنا لی، آج ان کا بیانیہ کدھر ہے؟ کس نے مائنس کیا؟ میاں صاحب نے اپنے آپ کو خود مائنس کیا اپنی بیانیے کی نفی کر کے. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں. آپ نے یوٹیوبرز کی بات دوبارہ کی ہے. دیکھیں کبھی اس پہ بھی بات کیجئے گا کہ ان لوگوں کو ملک چھوڑ کے کیوں جانا پڑا. آپ سخت سے سخت بات کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں. کوئی بھی سیاستدان اگر سخت بات سے گھبراتا ہے وہ سیاست چھوڑ دے. میرے پہ کتنی تنقید ہوتی ہے، آپ سوشل میڈیا میں جا کے دیکھیے، میرے اپنے لوگ بھی مجھ پہ کرتے ہیں کہ میں نے سیاست چھوڑی. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں جواب دے دیتا ہوں. آپ نے مختصر جواب دے دیتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. انہوں نے اس لیے ملک چھوڑا کہ جنہوں نے انہیں بنایا تھا، جس ہاتھ نے ان کو کھلایا اسی ہاتھ کو انہوں نے کاٹا، تو اس لیے انہیں باہر جانا پڑا. سچ یہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ہم بولتے نہیں ہیں یہ سچ. میں اس سے اپنے ان پہ کرتے نا. آپ نہیں، آپ مانے. دیکھیں میں آپ پہ اعتبار کرتا ہوں، آپ کے الفاظ پہ. میری بات سنیے نا. وہ جو یوٹیوبر جتنے بھی ہیں وہ مجھے کوئی تھوڑا وہ ادھر سے اپنے کوئی حصہ تو نہیں بھیجتے. میں کیوں ان کو ڈیفینڈ کروں گا؟ میں تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ظاہر ہے انہیں بھیجنا چاہیے. 5 کروڑ کمایا دسمبر میں بھی، 2.5 کروڑ دوسرے نے، 2 کروڑ تیسرے نے، پھر یہی چل رہا ہے کام. میں گاؤں سے میرے جو باپ اجداد کا باپ دادا کا تھوڑا بہت گڑ گنا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. مجھے کسی کے یوٹیوبر کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں اس ایشو کی طرف آتا ہوں. دیکھیے ارشد شریف آپ ہی کے بھائی تھے، ہمارے بھی بھائی تھے، بلکہ وہ زندہ ہے کیونکہ شہید مرا نہیں کرتے. کیوں ان کو ملک چھوڑنا پڑا؟ کبھی اس پہ بات کیجئے گا. اور عمران ریاض خان، بدقسمتی ہے، آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں، یہ تانا نہیں دینا چاہیے کسی کو، تانا نہیں دینا چاہیے. کوئی ایشو نہیں ہے. عمران ریاض خان کا گھر جلا دیا گیا، ان کی فصلیں جلا دی گئیں، جو اب یہ ویڈیوز آئی ہیں. اور جس حالت میں ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، ان کے ضعیف الامر والد صاحب کو بھی میرے خیال میں ملک چھوڑنا پڑا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اب آپ اپنے نام لے رہے ہیں. دیکھیے آپ ہی کے ساتھی، آپ نے یوٹیوبرز کی بات کی نا، تو لیٹس بی ویری اسپیسیفک. آپ ہی کے ساتھی صابر شاکر صاحب سافٹ اسپوکن آدمی، اور ہم پہ بھی تنقید کیا کرتے تھے. اور ساتھ میں آپ موہت پیرزادہ صاحب ہیں، ہم پہ بھی تنقید کیا کرتے تھے. وجاہت سعید خان صاحب ہم پہ وہ جن کے ہیلی کاپٹر، جس کے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے پھرتے تھے، وہ بھی آپ کو پتا ہے. جس کے ہیلی کاپٹر پہ وہ بیٹھ کے پھرتے تھے، اس کو آپ پوری جماعت آپ کی گالیاں نکال رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے، تو چھوڑیں بہت سافٹ. ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ سچ کے راستے پہ چل نکلے اور اب سچ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا. کیوں ایک پاکستانی کو ملک چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے؟ اب افسار صاحب مجھے اچھا چلیں اسی خوشگوار نوٹ پہ ہم، پاکستانی کو ملک چھوڑ کے کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. نہیں یہ بات آپ کی، میں یہ وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی چلا جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جو مذاق اڑاتے تھے دوسروں کا، آج خود گئے ہیں بھاگ کے، فرار ہو کے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. نہ میں کہتا ہوں اللہ اس دھرتی کو سب کے لیے اچھا بنائے، اس کے لیے ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا پڑے گا. کروڑوں روپے کماتے ہوئے ہمیں یہ خیال کرنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کے بچوں کو گمراہ کر کے وائلنس پہ، تشدد کے راستے پہ جو ڈال رہے ہیں وہ گناہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ بھی کرتا ہے. وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارا آج کا ہاٹ ایشو. اور وقت ہے ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے کراچی مسائل کا گڑھ، سیاسی خلا کون پر کرے گا. ہمیں جوائن کیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے، جو جنرل سیکرٹری عوام پاکستان پارٹی کے، سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون میں رہ چکے ہیں، کراچی کی سیاست میں گہرا ان کی دلچسپی ہے، انتخابات میں بھی حصہ لے چکے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے، اس میں کیا عوام پاکستان پارٹی بھی اس کا حصہ بنے گی، اور اگر حصہ بنے گی تو کیا کس قسم کا حکمت عملی ہوگی اس اتحاد کی. مفتاح صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام افطار بھائی۔ کراچی تو مسائل کا گڑھ ہے اور سیاسی خلا بھی وہاں محسوس ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، تاجر آپس میں کھینچا تانی ہو رہی ہے. مریم نواز سندھ میں آ جائے، مراد علی شاہ پنجاب میں چلا جائے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن پہلے جو آپ کو آفر آئی ہے جو گرینڈ الائنس پی ٹی آئی بنا رہی ہے حکومت کے خلاف، اس کا حصہ بننے کے لیے پاکستان عوام پارٹی کو باقاعدہ انویٹیشن آ گئی ہے؟ سر یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر کی حیثیت سے محمود اچکزئی صاحب تشریف لائے تھے ہمارے پاس. ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے، اسد قیصر صاحب، سلمان راجہ اور عمر ایوب صاحب، اور ان کی جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں، سنی اتحاد کونسل، اس کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، اور جو MWM ہے اس سے راجہ عباس ناصر صاحب تشریف لائے تھے. تو انہوں نے ہم سے بات کی تھی الائنس، اس کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی کوئی بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا تحریک تحفظ آئین کے اندر آپ شامل ہو جائیں، کہ آئین کی تحفظ کے اندر شامل ہو جائیں، جس پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی پارٹی سے مشورہ کریں گے. اور ہم نے اس وقت اس کو کلیئر کر دیا تھا کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این الیکٹورل الائنس، اور آئین کے تحفظ تک یا آئین کی پامالی نہ ہو وہاں تک ہم الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن پھر ہم نے پارٹی کے اندر ابھی اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ آپ کسی الائنس کا حصہ بنتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، تو آپ کو یاد ہوگا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اس میں انہوں نے اپنی ماضی کی غلطیوں پہ معذرت کی تھی، معافی مانگی تھی ایک دوسرے سے. کیا آپ نہیں سمجھتے، آپ کی ذات کی میں صرف بات نہیں کر رہا، حالانکہ آپ کی ذات کو بہت ظلم کا نشانہ بنایا گیا، آپ کے کاروبار کو، آپ کے خاندان کو، شاہد خاقان عباسی کو بھی، اور بہت سارے لوگوں کو، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ ان سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی سے، تو کم از کم انہیں کہیں کہ اپنے ماضی کی غلطیوں پہ، فیشزم پہ کم از کم وہ معافی مانگیں لوگوں سے، اور یہ گارنٹی دیں کہ آئندہ وہ سیاسی اور جمہوری رویہ اپنائیں گے؟ کاش یہ ہم کر سکتے ہوتے، وہ ہماری بات مان لیتے، اور یہ بات آپ مجبور ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتے. نہیں میں کچھ اور میں آ دوں گا، میں اپنی بات کر رہا ہوں میں. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو آپ کی بات ہے وہ ایک دم ٹھیک ہے، کہ خان صاحب جو ہیں، جو کہ اس وقت عطاب میں ہیں، اور ان کی پارٹی عطاب میں ہے اور بہت زیادہ زیر عطاب ہے، لیکن خان صاحب بھی کوئی جمہوریت کا سورج تو نہیں ہے نا. ہم نے خان صاحب کی حکومت میں دیکھا ہے کہ غیر جمہوری حرکتیں ہوئی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 10 سال خان صاحب جو تھے وہ 2010 سے 2022 تک ان کی کیا ریلیشن شپ تھی اسٹیبلشمنٹ، اس زمانے کے اسٹیبلشمنٹ سے، اور کس قسم کے انہوں نے چیزیں کی ہیں. تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خان صاحب کے اندر کوئی بہت زیادہ جمہوری مادہ نہیں ہے. اس وقت وہ جمہوری کی بات کر رہے ہیں. ہم سے انہوں نے صرف آئین تک کی حد تک بات کی، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی پارٹی میں مشاورت کریں گے. جہاں تک آئین کو بچانے کی بات ہے، اگر کوئی آئین کو بچانے کے لیے اور آئین کی سپریمیسی کے لیے ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے، تو ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو، پاکستانی شہری. لیکن یہ بات ہم سمجھتے ہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے جب ان کی حکومت تھی. تو اور اللہ کرے کہ خان صاحب جو ہے، جو آج کل جو ان کی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، خان صاحب جب اگر کبھی حکومت میں آتے ہیں پھر سے، تو یہ چیزیں یاد رکھیں. وہ نہیں، ابھی آپ نے ان کے صوبائی صدر کے پی کا سنا نہیں ہے بیان؟ کل آیا، انہوں نے کہا میں تو جنہوں نے یہ کیا ہے 9 مئی کیا ہے، ہم تو ان کو ایسا رلائیں گے کہ وہ یاد کریں گے. یہ رویے ہیں، آپ بھی اسی کا حصہ بنیں گے؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ رلائیں آپ لوگ اقتدار میں واپس آ کے یہ حکومت، یہ نظام گرا کے؟ سر 9 مئی کس نے کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ 9 مئی کیا اس کو لائیں گے، یا 8 فروری؟ نہیں 9 مئی کیوں نہیں، میں سمجھ گیا ہوں کس کی بات کر رہے ہیں، جنید صاحب کی. تو 9 مئی تو ہم جانتے ہیں کہ کس نے کیا ہے، اس پہ کیا بحث ہے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی، اور شاید عباسی اور میں اس میں بالکل شامل ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، ہم سب نے غلطیاں کری. اور آپ دیکھیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی تھی، جب ان کو لوگوں کا ووٹ نہیں ملا اور ان کو یہ پاور ملا، تو انہوں نے ووٹ کو عزت دینا چھوڑ دی، اور آج پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی جو بھی سیاست کری وہ ختم کر دی ہے. ہم کو چلو ان کی سیاست سے ہمارا اختلاف تھا، ہم کو ڈائریکٹ تنقید نہیں کرتے، لیکن ہم کو یہ بات تو ہے نا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی ہے انہوں نے، یہ
اس سے آئین کی پامالی ہوتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے آپ نے جوڈیشری کو کیپچر کیا ہے. کل آپ نے ایک خط دیکھا ہے جو اسلام آباد کے ججوں نے پھر لکھا ہے کہ آپ اوپر سے کوئی جا کے چیف جسٹس نہ بٹھائیں. تو یہ بات پہ تو ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے بشمول افسار عالم کے کہ یار آپ تھوڑا سا آئین کے ساتھ کھلواڑ تو کم کر دو. آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں 2 دن کل پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, شہباز شریف صاحب کا 2022 کا ٹویٹ تھا جس میں وہ پیکا لاس کی برائیاں کر رہے تھے, اور کل انہوں نے وہ پیکا لاس پاس کروایا ہے. تو مطلب اس قسم کے موقف تو بدلنے نہیں چاہیے نا. تو شاید عباسی میرے خیال سے ان سیاسی لیڈروں میں کہ جس کا اپنا موقف کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, چلیں میں آپ نے کہا افسار عالم سمیت سب کو کھڑا ہونا چاہیے. میرے پہ اگر بات آ گئی ہے تو پھر صلح کر لیں, لیکن ہم تو کھڑے رہے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, ہم نے بھی خون بھی دیا وکلا تحریک میں. چھوڑیں ان باتوں کو. 129واں نمبر ہے, کچھ کر کے دکھائیں تو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں. خالی خط لکھ دینا اپنے ذاتی اس کے لیے کبھی کسی سیاسی افسار بھائی اس نہیں دیکھیں ہم سچ دیکھیں سچی بات ہے کہ آپ نے تو گولی کھائی ہے. میں اس میں کھلی بات کرتے ہیں نا, مطلب افسار عالم تو بہت عطاب میں رہا ہے, نوکری گئی, سب کچھ ہوا, اور ہم یہ بھی بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان, میں بہت عزت کے ساتھ کہتا ہوں ڈرتے ہوئے, کہ انہوں نے بھی کچھ ایسے فیصلے کیے. ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن ان ججوں کو کہیں نا پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے پہ جن کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی کورٹ نمبر 1 میں, وہ اتار دیں, معافی مانگیں. نواز شریف کو, یوسف زئی گیلانی کو گھر بھجوانے پہ معافی مانگیں, کہیں غلط ہوا, پھر ہم مانیں گے نا کہ ان کو بہت ظلم کا احساس ہے. جی سر میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات آپ کی جو ہے یہ درست ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی غلط لگی تھی, میاں نواز شریف کو غلط بھیجا گیا تھا, یوسف زئی گیلانی صاحب کو غلط بھیجا گیا تھا, لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ججوں نے غلط اگر فیصلے فرمائے ہیں, صحافیوں نے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صحافی آج بھی, اس سے پہلے ادوار میں بھی صحافیوں نے بھی اپنی قلم جو ہے وہ کبھی بیچ دی ہے, کبھی پریشر میں ڈال کے کیا ہے. ججوں نے بھی غلطیاں کری ہیں, سیاستدانوں نے بھی غلطیاں کری ہیں, اور معذرت کے ساتھ اگر یہ کہنے کی اجازت دیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی غلطیاں بالکل کی ہیں, اسٹیبلشمنٹ تو بالکل کی خیال سے سب سے زیادہ انہوں نے کی ہے, پاورفل رہی ہے, پاورفل رہا ہے, تو سب کو اپنی اپنی غلطیاں مان کے آگے بڑھنا چاہیے. سب سے زیادہ پاورفل وہ رہے. لیکن ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں اب یہ کہ اگر ہم ان سب کچھ جی نہیں, ہم تو سر دیکھیں, لیکن ہم تو ایک چھوٹی سی پارٹی, ہماری سے صرف کوشش ہے کہ رول آف لا اس ملک میں ہونا چاہیے. اچھا, آپ رول آف لا کی بات کی ہے, میں آپ سے تھوڑا سا, ایک ظاہر ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے, مجھے یہ بتائیں, کراچی بہت زیادہ آج کل خبروں میں ہے اور وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اونرشپ کا مسئلہ ہے, کراچی کی کون لے گا, بھتہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بہت دیا جا رہا ہے, اسٹریٹ کرائم بہت ہو رہا ہے, تاجروں کو بڑی شکایت ہے. کون لے رہا ہے بھتہ؟ ایم کیو ایم تو اب وہ مضبوط نہیں رہی, تو پھر اب بھتہ کون لے رہا ہے؟ سر سیریسلی میں مغالبے سے کام نہیں لے رہا ہوں, مجھے آج کل نہیں پتا کہ کون پتہ لے رہا ہے. آپ کو تو کوئی پرچی ورچی نہیں آئی بھتے کی؟ دیکھیں ایک نہیں ابھی نہیں آئی ہے, دیکھیں ایک نہیں مجھے نہیں آئی ہے, لیکن دیکھیں ایک زمانے میں ایم کیو ایم بھی بھتہ لیتی تھی, ٹھیک ہے, کچھ عرصے تک اے این پی نے بھی بھتہ لیا, ٹی ٹی پی نے بھی بھتہ لیا, اور پیپلز پارٹی نے جو امن کمیٹی بنائی تھی اس نے بھی بھتہ لیا. یہ سب مطلب کراچی کے اندر تو سر اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل رسپانسبلٹی ادھر پیپلز پارٹی کی ہے. 16 سال سے آپ کی حکومت ہے, میئر بھی آپ کا زبردستی انہوں نے بنوا دیا, اب آپ کے پاس میئر بھی ہے. اگر آپ ادھر آج دیکھیں سر, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, آپ ایک سیکنڈ کے لیے کراچی سے ہٹ جاتے ہیں, ہم رولر سندھ پہ جاتے ہیں, دہی سندھ کی بات کرتے ہیں. دہی سندھ کے اندر سر 75% بچہ جو 5ویں جماعت کا بچہ ہے نا, وہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتا ہے. دہی سندھ کے اندر جو ہے نا سر, وہ بچہ ایک پیراگراف نہیں پڑھ سکتا ہے اردو یا سندھی کے اندر. دہی سندھ کے اندر انگریزی کا ایک ورڈ نہیں پڑھ سکتا ہے 5ویں. جی 70% بچے سر, 28%, 30% بچے ہی صرف پڑھ سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورننس جو صرف ہے وہ کراچی میں بری ہے, بالکل ہم کو نظر آتی ہے کیونکہ کراچی میں میڈیا ہے, لیکن صرف کراچی میں بری نہیں ہے, وہ کراچی میں سے لے کر گھوٹکی تک ہر جگہ بری ہے. مطلب پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اس پہ تعصب نہیں کرتی, انہوں نے سب کو جو ہے وہ برا حال کیا ہوا ہے. لیکن ان کا کہنا ہے ہم نے ہاسپٹل بہت اچھے بنائے ہیں, ہم سڑکیں بہت اچھی بنا رہے ہیں, ہم نے الیکٹرک وہیکلز پبلک ٹرانسپورٹ میں انٹروڈیوس کروائی ہیں. یہ سارے کارنامے تو وہ بہت گنواتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہاں علاج کے لیے تو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ کراچی کے اندر بالکل میرے خیال سے پاکستان کی سب سے بہترین ٹریشری کیا ہے, آغا خان اسپتال ہے, اور جتنی حکومت کی اسپتال ہیں اس میں کراچی کے جو مخیر لوگ ہیں, اور بہت سارے کراچی کے مخیر لوگ جو ہیں وہ بہت چندہ دیتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی اس میں پیسے ضرور لگاتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ 16 سال سے حکومت کر رہے ہیں. صرف اس سال ہے نا سر 3500 ارب روپے کا بجٹ ہے, روز کا 10 ارب روپے کا بجٹ. آپ کو وفاق سے 2000 ارب روپے سے زیادہ مل رہے ہیں. سر آپ اس کا کوئی تو حساب ہونا چاہیے نا کہ
کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے. کون لے گا؟ 2000 ارب سے 2500 ارب سیاسی جماعتوں نے لینا، پارلیمنٹ نے لینا. لے نہیں، عوام نہیں سر، سیاسی جماعتیں تو کسی سے کوئی حساب نہیں لے سکتی. عوام نے لینا ہے اگر عوام کے ووٹ کی عزت دی جائے. تو عوام کو عوام ووٹ دیتے کیوں؟ اگر یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو اور پر عوام کی ووٹ دیتے ہیں، وہ کوئی وجہ ہے تو دیتے ہیں. تو سر عوام دیتی ہے تو پیپلز پارٹی کا حق ہے، لیکن میرا یہ حق تو ہے اور آپ کا یہ حق تو ہے کہ کہہ سکیں کہ یار تم اچھا کام کرو. دیکھیں نا، ایک زمانے میں ایم پی کو ووٹ دیتے تھے، کچھ لوگ ڈر سے دیتے تھے، کچھ لالچ سے دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ مطلب اس کا لیکن سیاسی پارٹی کو آبجیکشن کرنا چاہیے. میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ فیئر الیکشن کرا دیں 2-3 مرتبہ اور بیچ میں اگر وہ نہ کریں، آپ ڈیلے شیلے نہ کریں، تو یہ صحیح چل جائے گا، سسٹم ہو جائے گا اگر ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. ورنہ یہ جو ہم نے جمہوریت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے جس سے 2-5 ہزار ارب روپے کا خرچہ ہوتا ہے، یہ ختم کرو، پھر بسم اللہ کرو، نام ختم کر دو کہ جمہوریت نہیں ہے. بھائی بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب ہم سے بات کرنے کا، اور وقت بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. کیا ٹیلنٹ ہے یار، لوگ امریکن پاسپورٹ لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں. ہمارے اس ٹیلنٹڈ لڑکے کو دیکھو کہ امریکن پاسپورٹ سمیت فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا اس کو لا کے. یار کراچی والے دل والے ہیں ماشاءاللہ. یہاں سے ہمارے لوگ امریکہ جاتے ہیں، ہم امریکہ کو یہاں لے کے آ گئے. آپ نے سنا، یہ ہے ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. اور کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. جس وقت پاکستانی کشتیوں میں سمندروں میں ڈوب کے مر رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے، اس وقت ایک خاتون جو پاکستان میں کسی سے شادی کرنے آئی ہے امریکہ سے، اور اس کا رنگ سیاہ ہے اور وہ کوئی شاید لوگوں کے جو پیمانے ہیں اس کے مطابق بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، تو ہمارے ملک کے نمائندے جو ہیں، حکمران طبقہ جو ہے، ان کے الفاظ آپ نے سنے. مجھے تو اس پہ بہت شرم آئی کہ ہم لوگ ہیں کیا، ہماری دنیا میں عزت کیا ہے، ہماری دنیا میں اوقات کیا ہے، لیکن ہم اپنے تکبر میں، اپنی جاہلیت میں کس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طرح القاب دیتے ہیں جو ہمارا ایشو نہیں ہونا چاہیے. بجائے کہ ہم اصل ان ایشوز پہ توجہ دیتے تو ہم نے اس اونیجا اینڈریو کا مذاق بنا کے رکھ دیا. اور لوگ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی گوری خاتون اس کی جگہ آتی تو یہی سارے لوگ لائن بنا کر اس کے ساتھ سیلفیاں بنواتے اور اس کو ہیلی کاپٹر میں لے کے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی پھرتے اور دوسرے ملکوں میں. کیا یہ مثالیں ہمارے حکمران طبقہ ایسی مثالیں نوجوانوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں؟ حالانکہ دنیا میں جو نوجوان ہیں، مارک زکربرگ 19 برس کی عمر میں فیس بک لانچ کیا، آج $237 بلین کا وہ مالک ہے. مائیکل ڈیل 21 سال کی عمر میں ڈیل اس نے لانچ کیا $109 ارب. ایون اسپیگل نے اسنیپ چیٹ لانچ کی 22 سال کی عمر میں $3 ارب اس کے پاس ہیں. مسک نے 24 سال کی عمر میں زپ2 لانچ کیا، آج وہ $419 بلین کے ساتھ دنیا کا امیر ترین آدمی. یہ مثالیں ہیں دنیا میں. ہمارے حکمران کہتے ہیں یہ مثال بنو، ایسے لوگ پھنساؤ کسی کو جھوٹ بول کے آن لائن اور پھر بھاگ جاؤ. سوچئے گا. گڈ نائٹ.